اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ ہم فلسفہ اسلامی کے تعارف کے لیے جو اس کی اہم ترین بحثیں ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی حفظہ اللہ کی جو لکھی گئی کتاب ہے اس کو محور درس بنائیں گے، اور جو اہم ترین مطالب اس کے اندر موجود ہیں فلسفے کے عنوان سے اور فلسفے کی مباحث کے متعلق اس کو بیان کریں گے۔ اہمیت جو ہے اس کتاب کے انتخاب کرنے کی اور اس کے اندر جو ابحاث موجود ہیں اور شخصیت کے حوالے سے وہ مختصر طور پہ پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کر دی تھی، کہ جس میں عرض کیا تھا کہ جناب آیت اللہ مصباح یزدی ان شخصیات میں سے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ ایک حوزوی شخصیت ہیں بلکہ ایک آپ یوں کہہ لیں کہ یونیورسٹی لیول کی شخصیت بھی ہیں، یعنی انہوں نے جو مباحث چھیڑے ہیں اپنے درسوں کے اندر، کتابوں کے اندر، وہ ایسے عناوین تھے کہ جو اس معاشرے کے مبتلا بے سوالات سے متعلق تھے، اور یونیورسٹی طبقہ بھی ان کو بڑے شوق سے اور غور سے پڑھتا ہے۔ تو یہ فقط نہ صرف یہ کہ حوزے میں اور مدارس لیول پر مشہور ہوں بلکہ یہ یونیورسٹیز لیول کے اوپر بھی ایک مشہور شخصیت ہیں، اور علمی حلقوں کے اندر تمام حضرات ان کی قابلیت کو قبول کرتے ہیں۔ حتیٰ بعض ایسے افراد کے جو آیت اللہ مصباح کے فکری طور پر، سیاسی فکری طور پر سخت مخالف ہیں، ان کی زبان سے بھی ان کی اس کتاب جو کہ آموزش فلسفہ ہے اس کی تعریف سنی ہے۔ یعنی خود میں بعض ایسے افراد کے درس سن رہا تھا تو اس درس کے اندر اس نے اقرار کیا تھا کہ ہزار اختلاف سیاسی فکری جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن جو کتاب آیت اللہ مصباح نے آموزش فلسفہ لکھی ہے یہ کتاب جو ہے وہ بہترین کتابوں میں سے ہے جو اسلامی فلسفے کے تعارف کے لیے لکھی گئی ہے۔ اور اس کتاب کے اندر جو اہم ترین خصوصیت ایک پائی جاتی ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا تھا، مختصر طور پہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے اور ہم اصلی بحث کی طرف جاتے ہیں، وہ یہ کہ اس کتاب میں تاریخ فلسفہ بھی ذکر ہے کہ جو ایک طالب علم کے لیے جو فلسفہ شروع کرنے جا رہا ہے ایک انتہائی اہمیت کی حامل بحث ہے، ضروری ہے اس کے لیے ایک علم کی تاریخ کو جاننا۔ اس کی اہمیت پر تھوڑی سی گفتگو آج اس درس میں ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ فلسفے کے اندر جو اہم ترین ایک بحث کی ضرورت ہے، اور آج اس معاشرے کے اندر بہت سارے سوالات اسی علم کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اگر یہ مسائل حل ہو جائیں تو بہت سارے ہمارے جو فکری طور پر گتھیاں نہیں سلجھ رہی، اگر وہ مسائل حل ہو جائیں تو سلجھتی نظر آئیں گی، وہ ہے ایپسٹیمولوجی کی جو بحثیں ہیں، معرفت شناسی جسے فارسی میں کہتے ہیں، اور اردو میں اس کا ترجمہ علمیات کے ساتھ کیا گیا ہے، کہ اس کی تفصیل جو ہے جب ہم ان درسوں میں وارد ہوں گے وہاں پر بیان کریں گے کہ اس علم کی کیا اہمیت ہے اور کیوں فلسفے سے پہلے اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور آموزش فلسفہ میں یہ بحث موجود ہے۔ دوسری اہم خصوصیت جو تھی وہ یہ کہ تقابلی جائزہ ہے اسلامی فکر کا اور مغربی فکر کا، یعنی فلسفہ اسلامی کے مفکرین کا اور مغربی مفکرین کا، جو دونوں جو ہے مکتب ہیں جدا جدا، فکری طور پر، اپنے مبانی کے طور پر، اپنی اپروچ کے طور پر، ہر اعتبار سے مختلف ہیں، اور یہ بھی کائنات کی تفسیر کر رہے ہیں عقل کے ذریعے، یہ بھی کائنات کی تفسیر کر رہے ہیں عقل کے ذریعے، تو نتائج کہاں پر فرق آتے ہیں اور ان میں کون قوی ہے اور کون ضعیف ہے یہ تقابلی جائزے سے پتہ چلتا ہے۔ اور آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے اس کو مختصر انداز میں بیان کیا ہے، یعنی بہت تفصیلی وارد نہیں ہوئے لیکن اشارے ضرور دیے ہیں کہ جس سے انسان جو ہے متوجہ ہو جاتا ہے کہ دوسروں کی کیا رائے ہے اس مسئلے کے اندر۔ تو لہذا اس کتاب کو انتخاب کرنے کا ایک فلسفہ جو ہے وہ یہی تھا۔ دوسرا یہ کہ مطالب جو ہیں بہت آسان
باقی کتابوں کی نسبت ہیں، اگرچہ مطالب بعض مشکل ہیں اس کے اندر، لیکن باقی کتابوں کی نسبت منطقی بھی ہے، باقی کتابوں کی نسبت روان بھی ہے کہ اور دوسری جو ایک اور خصوصیت جو ہے اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. عرض کیا تھا کہ جامعۃ المصطفیٰ میں ارشد کے جس کو ایم فل کہتے ہیں اس کے تھیسس کے اندر 2 ہندوستان سے تعلق رکھنے والے طلاب نے اس کا ترجمہ کیا. کوشش ہے انشاءاللہ ان کی PDF اگر مل جائے تو آپ دوستوں کی خدمت میں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے باقی جو طالب ہیں اس کے دروس کے ان تک پہنچا دی جائے گی. جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کتاب کا جو آغاز ہے وہ تاریخ فلسفہ سے ہو رہا ہے. اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ ہم ایک علم کو شروع کرنے سے پہلے تاریخ فلسفہ کو پڑھیں یا اس علم کی تاریخ کا مطالعہ کریں یا تدریساً اس کو پڑھیں. انتہائی اہمیت کے حامل یہ نکات ہیں کہ انشاءاللہ آپ دوست جو ہیں وہ اس میں دقت کریں گے. فوائد مختلف ہیں اس کے، اور جو میں ترتیب بیان کر رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ اسی ترتیب سے بیان ہو اگر آپ بیان کرنا چاہتے ہیں آگے جا کر، لیکن چونکہ بالآخر ایک ایک کر کے بیان کرنے ہیں اس وجہ سے میں نمبرنگ دے رہا ہوں. پہلا جو فائدہ ہم ذکر کر سکتے ہیں وہ یہ کہ فلسفی مسئلہ کی شناخت میں تاریخ فلسفہ کا بڑا اہم کردار ہے. کیسے؟ مثلا ایک مرتبہ جب یہ ایک علم شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ٹرم کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. اور جب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اب لفظ تو ایک ہی استعمال ہو رہا ہے، جب یہ بعد والی نسل تک یہ لفظ پہنچتا ہے، یہ ٹرم پہنچتی ہے اس تک، تو وہ اس سے اپنے زمانے کا معنی مراد لے رہے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کس کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں؟ قدیم کے بارے میں، یعنی قدیم علماء کے بارے میں، قدیم ماہرین کے بارے میں، کہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، پس ان کی مراد جو ہے یہی ہوگی کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو تاریخی مطالعہ کریں گے آپ کو پتا چلے گا اس زمانے میں یہ لفظ استعمال تو ہوتا تھا لیکن معنی یہ نہیں تھا، اور آج کے زمانے میں یہ معنی جو ہے وہ بدل گیا ہے. مثال کیا ہے اس کی؟ جب ہم فلسفی بحثوں میں جو ہے داخل ہوں گے وہاں یہ مسئلہ آئے گا اور وہاں تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ آیا شیعیت شے اور وجود کے درمیان تساوی موجود ہے یا تساوی کے علاوہ کوئی اور رابطہ موجود ہے؟ تساوی یعنی مساوی ہونا. آیا شے اور وجود یہ مساوی چیزیں ہیں یا مساوی رابطے سے ہٹ کر کوئی اور رابطہ ان کے درمیان پایا جاتا ہے؟ تو ملا صدرہ نے اس بحث کو جب پیش کیا تو وہاں آ کر یہ ثابت کرتے ہیں آ کر کہ شے وجود کے ساتھ مساوقت رکھتی ہے. اب چونکہ یہ ٹرم ہے اسلامی فلسفے کے تو اسی ہی کیفیت میں جاننا جو ہے وہ ضروری ہے. اس کو جتنا ترجمہ کریں گے وہ اتنا خراب ہو جاتا ہے. جیسے بات بھی یہی ہو رہی ہے کہ اگر الفاظ چینج ہو جائیں یا اسی اپنے معنی میں اس کو مراد لینے لگ جائیں تو مشکل پیش آ جاتی ہے. مساوقت قاف 2 نقطے والی، جس کو ہم مصدر میں اگر ایک اور تعبیر استعمال کریں تساوق. ہمارے پاس 2 رابطے موجود ہیں، ایک کو کہتے ہیں تساوی یعنی مساوی ہونا، ایک کو کہتے ہیں تساوق یعنی مساوقت رکھنا. مساوقت کا درجہ مساوی سے بلند ہے، یعنی مساوی سے بھی بلند اگر کوئی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ مساوق ہے. شے اور وجود نہ صرف یہ کہ مساوی ہیں بلکہ کیا ہیں؟ مساوق ہیں. درست ہے؟ خوب. اب آپ نے فلسفہ صدرہ کے اندر پڑھا کہ شے اور وجود آپس میں کیا ہیں؟ مساوق ہیں. آپ نے یہ سیکھ لیا. سیکھنے کے بعد آپ جاتے ہیں ابن سینا کی کتاب پڑھ کر
مثلا شفا کے اندر پڑھتے ہیں، اشارات کے اندر مثال کے طور پہ چلے جاتے ہیں، ابن سینا کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں جا کر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ابن سینا نے یہی تعبیر استعمال کی ہے کہ شے جو ہے اور وجود جو ہے یہ آپس میں مساوق ہیں، یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے وہاں پر. تو اب کیا سمجھیں گے آپ جس نے فلسفہ صدرہ پڑھی ہوگی؟ وہ مساوی نہیں سمجھے گا، بلکہ مساوی سے بھی جو بلند درجہ ہے اس کو سمجھ رہا ہوگا اور کہے گا کہ ابن سینا بھی وہی کہہ رہا ہے جو کہ ملا صدرہ کہہ رہا ہے. لیکن اگر آپ تاریخی طور پر مطالعہ کریں گے آپ یہ سمجھ میں آئے گا، آپ کو پتا چلے گا کہ ابن سینا کی زبان میں، ابن سینا کی ٹرم کے اندر تساوی اور تسابق کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. چاہے اس کو مساوی کہیں، چاہے اس کے درمیان کیا ہے، اس کو مساوق کہیں. لیکن صدرہ کے اصطلاح کے اندر کیا ہے، مساوی ایک درجے کو کہا جاتا ہے اور مساوق ایک درجے کو کہا جاتا ہے. بات واضح؟ پس دیکھا آپ نے کہ اگر تاریخی مطالعہ نہ ہو ایک علم کے بارے میں تو ایک ہی مسئلے کے فہم کے اندر کتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے، اور اس سے جو آپ نتائج لیں گے اس کے اندر کیا جو ہے وہ اختلاف آ جائے گا اور کیا مشکل جو ہے وہ پیش آئے گی. پس تاریخی طور پر ایک علم کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے اور اس قسم کی جو ہے وہ غلط فہمیوں سے بچ سکتے ہیں. تاریخی مطالعہ ایک علم کے بارے میں کرنے سے ایک اور جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ فلانا مسئلہ بعد والے مسائل کے اندر کتنی تاثیر رکھتا ہے. مثال کے طور پہ آپ اگر ایک مسئلہ اصالت الوجود کا اگر آپ دیکھتے ہیں فلسفے کے اندر، درست ہے، تو آپ تاریخی طور پر یہ جاننا شروع کریں گے کہ یہ اصالت الوجود کا مسئلہ کہاں کہاں پر مؤثر واقع ہو رہا ہے، کن کن شخصیات کے اوپر اس نے تأثیر دکھائی ہے اور کن کن علوم میں جا کر اس نے تأثیر دکھائی ہے. دین میں اس کا کیا اثر پڑا ہے، سائنس کے اندر اس کا کیا اثر پڑا ہے، معاشرے کے اندر اس نے کیا اثر دکھایا ہے. یہ تمام جو تحلیلیں ہیں یہ آپ اس وقت کر پائیں گے کہ جب آپ کا تاریخی مطالعہ ہوگا، وائلا آپ یہ والی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ حاصل نہیں کر پائیں گے. ایک اور چیز جو تاریخی مطالعہ آپ کے اندر پیدا کرتا ہے استعداد، وہ ہے کہ ایک مسئلے کے اوپر، ایک بحث کے اوپر آپ کو کامل تسلط حاصل ہو جاتا ہے. آپ اس مسئلے کے، اس عقیدے کے، اس نظریے کے تمام زاویوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں، جو بھی زاویے، کیونکہ آپ نے شروع سے اس مسئلے کو تاریخی طور پر مطالعہ کیا ہے یا اس شخصیت کا آپ نے تاریخی طور پر مطالعہ کیا ہے. اب آپ کو اس کے تمام زاویہ نگاہ، تمام جو ہیں وہ اس کی ابعاد جو ہیں وہ موجود ہوں گی آپ کے سامنے اور آپ آسان طریقے سے اس کے اندر تحلیل کر سکیں گے. ایک اور جو فائدہ ہم تاریخ فلسفہ سے حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ بحثیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہر تاریخ علم کے بارے میں ہیں. اب چونکہ مورد بحث ہمارا فلسفہ ہے تو لہذا تاریخ فلسفہ کا میں نام لے رہا ہوں. آپ اگر تاریخ کسی اور علم کی پڑھانا چاہ رہے ہیں تو یہی مطالب آپ تطبیق دے سکتے ہیں باقی علوم کے اندر بھی. تاریخ فلسفہ پڑھنے سے آپ کو مکتب جو فلسفی وجود میں آئے ہیں ان مکاتب کے وجود میں آنے کے جو اہم ترین عناصر ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے. آپ کو معلوم ہو جائیں گے کہ فلسفہ مشاء کیسے وجود میں آیا، کیوں وجود میں آیا، اس کے اہم ترین عناصر کیا تھے، کون سے ایسے عوامل دخیل تھے کہ فلسفہ مشاء وجود میں آیا یا فلسفہ اشراق وجود میں آیا یا حکمت متعالیہ وجود میں آئی. آپ کو تاریخ اس علم کی بتائے گی کہ کیا کیا واقعات یا کیا کیا حوادث رونما ہوئے ہیں کہ اس قسم کے مکاتب جو ہیں وہ وجود میں آئے ہیں اور کیسے مختلف عوامل نے اس مکتب کی تشکیل میں دخالت کی ہے. یہ جو ہے آپ کو تاریخ علم ہی کے ذریعے پتہ چلے گا، اس کے علاوہ آپ ان مطالب کو حاصل نہیں کر پائیں گے.
ایک اہم ترین جو فائدہ تاریخ علم سے حاصل ہوگا آپ کو وہ ہے کہ ایک شخصیت کی یا ایک مکتب کی نئی بات کون سی ہے، کون سی نئی بات کی ہے انہوں نے. یہ مثلا آپ اگر تاریخی طور پر مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ملا صدرہ نے کون کون سی نئی باتیں کی ہیں کہ جو پہلے والے فلسفیوں نے نہیں کی تھی. ابتکار کیا کیا ہیں اس کے، نئے نظریات ملا صدرہ کے کون سے ہیں، یعنی کون سی نئی بحثیں پیش کی ہیں کہ جس سے مشکلات حل ہوئی ہیں اور باقی اس کو حل نہیں کر سکے. تو یہ جو نوآوری ہے، جدید ابحاث کو پیش کرنا ہے، جدید قوانین کو کشف کرنا ہے عقلی کہ جس کو پہلے کسی نے کشف نہیں کیا، یہ آپ اس وقت بیان کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے اس علم کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا. آپ کو پتا ہوگا کہ ابن سینا نے کون کون سی بحثیں کی تھی، مثلا ابن رشد نے کون کون سی بحثیں کی تھی، مثال کے طور پہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے کون کون سی بحثیں کی تھی، جناب اشراق نے کون کون سی بحثیں کی تھی، اور وہاں پر یہ بحثیں جو ہوئی تھی ہم دیکھتے ہیں جا کر کہ ملا صدرہ نے یہ والی بحثیں ایک نئے انداز میں بیان کی، نئے دلال کے ساتھ بیان کی، نئے نتائج کے ساتھ بیان کی، اور یا پھر بالکل سرے سے نئی بحث کی ہے جو کہ باقی فلاسفہ کے درمیان موجود نہیں تھی. یہ نتیجہ آپ تب لیں گے کہ جب آپ نے تاریخ کا، اس علم کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا. ایک اور فائدہ جو تاریخ فلسفہ پڑھنے سے آپ کو حاصل ہوگا وہ ہے خود تعلیم دینے میں تاریخ علم کا بہت زیادہ کردار ہے. کیسے؟ مثلا علم جب شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ جب اس پر زمانہ گزرتا ہے تو بہت ساری بحثیں اس کے اندر اضافہ ہو جاتی ہیں. آنے والے وقتوں میں آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو بحث فلسفے میں آئی ہے، یہ بحث کو اتنی زیادہ جو ہے نا وہ فائدہ مند نہیں لگتی. یہ جو بحث ہے مثلا خشک بحث ہے، عمل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، عقیدے میں بھی کوئی اتنی زیادہ مؤثر واقع نہیں ہو رہا، فقط ایک علمی فائدہ ہے، اس کو تحلیل کرتے ہیں. اور بعض مسائل کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا بہت بڑا کردار ہے، انسان کی زندگی میں بہت بڑا کردار ہے اس کا، انسان کے عقیدے میں اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے. تو یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ فلانا مسئلہ زیادہ فائدہ نہیں رکھتا اور فلانا مسئلہ بہت زیادہ فائدہ رکھتا ہے، اور اس کم فائدے والے مسئلے کو نکال دیں تعلیم دینے کے لیے، آپ طالب علم کا وقت بچانے کے لیے، طالب علم کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر تشویق ایجاد کرنے کے لیے ایسے مسائل کو پڑھائیں کہ جو بہت زیادہ انسان کے عمل کے اندر، انسان کے عقیدے کے اندر، انسان کی زندگی کے اندر تاثیر گزار ہیں، اس کو آپ شامل کریں. یہ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ نے تاریخ علم میں فلسفہ کے ذریعے یہ جانا ہوگا کہ کون سا فلسفی مسئلہ جو ہے وہ کم اہمیت ہے اور کون سا فلسفی مسئلہ جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور یہ والی چیز آپ کو تاریخ علم فلسفہ پڑھنے کے ساتھ حاصل ہوگی. ویسے آپ کے لیے مشکل ہوگا یہ فیصلہ کرنا. آخری نقطہ اس فائدے میں ہم بیان کرتے ہیں اور اگلی بحث میں وارد ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ فلسفہ کو اہمیت دیں گے تو آپ کے اندر تنقیدی تفکر رشد کرے گا. یہ بہت اہمیت کی عامل چیز ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ جب تاریخ فلسفہ پڑھ رہے ہوں گے، مثلا آپ کہیں گے کہ ارسطو نے یہ اس مسئلے میں یہ رائے دی ہے، افلاطون نے یہ رائے دی ہے، مثال کے تو افلاطون نے یہ رائے دی ہے، پھر اس کے بعد ابن سینا نے یہ رائے دی ہے، فارابی نے یہ کہا ہے، فلانا کہا ہے. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹھ کر کہ کس طریقے سے مختلف زاویوں سے، مختلف دلائل سے، مختلف انداز سے، مختلف اپروچ کے ذریعے مسائل کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ
فارابی نے ایک مسئلہ بیان کیا، ابن سینا اس کو قبول نہیں کر رہا ہوتا، ابن سینا نے ایک مسئلہ بیان کیا ہوتا ہے لیکن جا کر ہم دیکھتے ہیں شیخ اشراق اس کو قبول نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر تنقید پہ تنقید ہو رہی ہے حقیقت تک پہنچنے کے لیے. تو ایک طالب علم جو تاریخ فلسفہ کا مطالعہ کر رہا ہے اس کے اندر بھی یہ صفت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میں بھی اگر فلسفے میں وارد ہوتا ہوں یا کسی بھی علم میں وارد ہوتا ہوں تو مجھے بھی تنقیدی طور پر وارد ہونا ہے. چونکہ ماہر انسان تب بنتا ہے کہ جب انسان آ کر تنقیدی سوچ رکھتا ہو اس کے اندر، ایک علم کے اندر، اور پھر وہ انسان جو ہے ایسی حقیقتوں کو کشف کر سکتا ہے کہ جو اس سے پہلے کسی نے بھی کشف نہ کی ہو. لیکن اگر وہ تقلیدی چلے گا، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ لکیر کا فقیر بن کر چلے گا، اب ہاس کو رٹا رٹایا فقط جو ہے لے کر چلے گا، ظاہر سی بات ہے پھر یہ کوئی نئی حقیقت کو کشف نہیں کرے گا. نئی حقیقت تب کشف ہوتی ہے کہ جب آپ جو بزرگان کی میراث ہے اس کو تنقیدی جائزے سے مطالعہ کریں گے اور پھر جا کر آپ دیکھیں گے کہ کون سی چیز رہ گئی ہے ان سے اور میں نے ان کو آگے اس کو بڑھانا ہے. آیا ان کی دلیلیں کامل تھیں؟ آیا جو انہوں نے نتائج استخراج کیے وہ کامل تھے، درست تھے وہ نتائج؟ آیا جو جس مبنے کے تحت یہ مسئلہ پیش کیا گیا ہے وہ مبنا مضبوط ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ تنقیدی طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے اندر بھی وہ صفت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ ایک محقق کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ چند چیزیں ہیں. آپ اور بھی مزید اگر تفکر کریں اور کتابوں کی طرف رجوع کریں تو بہت سارے فائدے جو ہیں وہ آپ گنوا سکتے ہیں. ایک دو نقطہ اور تاریخ فلسفہ کے بارے میں عرض کر کے اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلے درس سے پھر ہم خود کتاب کے جو ابحاث ہیں اس کو شروع کر دیں گے. کوئی بندہ آ کے آپ سے سوال کرے گا کہ دیکھیں تاریخ فلسفہ کیا ہے؟ پرانی فکروں کا ایک مجموعہ ہے. وہ آپ کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ سقراط سے شروع ہو رہے ہیں، افلاطون و پتہ نہیں ارسطو، پھر پتہ نہیں یہ سارے ابن سینا. بشریت جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے آگے، تکامل کرتی جا رہی ہے، پچھلی فکریں جو ہیں وہ باطل ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ جو آپ تاریخ فلسفہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ تو ایک قسم کا وقت کا ضیاع ہے. کیونکہ پرانی فکریں، چونکہ جدید فکر کیا ہے اس کو تکامل سمجھ رہے ہوتے ہیں اور قدیم فکروں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اب رد ہوتی جا رہی ہیں، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا اس قسم کا ممکن ہے کہ آپ کے اوپر سوال کر دیا جائے کہ آپ جو اتنا تاریخ فلسفہ کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ اہمیت نہیں رکھتا ہے. جواب کیا ہے اس کا؟ مختلف جہت سے ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں اس سوال کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی مکاتب فکر گزرے ہیں فلسفے کے ان میں سے اکثر 100% غلط نہیں ہے. جو بھی مکتب وجود میں آیا وہ کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور رکھتا تھا، اسی لیے تو معاشرے میں آیا وہ اور کچھ عرصہ گزارا اس نے. کچھ نقائص تھے اس کے اندر، کچھ چیزوں کی طرف توجہ نہ کر سکے وہ، جس کی وجہ سے بعد میں آنے والے افراد نے اس کو کامل کرنے کی کوشش کی ہے، یا انہوں نے بعض چیزوں کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے ایک نتیجہ لے لیا جو غلط تھا، بعد والوں نے آ کے اس کی تصحیح کر دی آ کر. اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں تو لہٰذا تاریخ فلسفہ پڑھنے سے ایسا نہیں ہے کہ ساری جو قدیم فکریں ہیں وہ سب کی سب باطل ہیں اور جتنی بھی جدید فکر آ رہی ہے وہ تکامل یافتہ اور بہترین اور ان سے زیادہ بہتر ہیں. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں. بہت بڑا مغالطہ ہمارے بعض اوقات معاشرے میں کیا جاتا ہے، ہر جدید چیز کو بہترین سمجھا جاتا ہے. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اور اس سے پھر بہت غلط نتائج لیے جاتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. کسی قسم کا تلازم نہیں پایا جاتا کہ اگر کوئی چیز جدید نظریہ آ گیا، جدید رائے آ گئی، جدید دلیل آ گئی تو وہ حتماً و حتماً کیا ہے؟ پرانی دلیل پرانے نظریے سے بہتر ہوگی. یہ تحقیق نے طے کرنا ہے، تحقیق کے بعد پتہ چلنا ہے، تحلیل کے بعد پتہ چلنا ہے کہ یہ جو جدید نظریہ آیا ہے، یہ جدید نظریہ آیا قدیم نظریے سے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے. فقط اس کا جدید ہو جانا ملاک نہیں ہے کہ یہ قدیم نظریے سے بہتر ہے.
بس یہ جو بات، یہ سوال جو ہے کسی حد تک اس تلازم کے ساتھ کیا ہے، موجود ہے اس کے اندر، اس کے اوپر موقوف ہے، اور یہ سوال جو ہے اس کے اوپر پیش کیا گیا ہے۔ دوسرا، تاریخ فلسفہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جو خطائیں قدیم مفکرین سے ہوئی ہیں ہم اس کا تکرار نہ کریں دوبارہ۔ یہ بھی تو ایک فائدہ ہے۔ مان لیا کہ قدیم نظریات سب کے سب باطل ہیں، اگرچہ کہا کہ کوئی تلازم نہیں پایا جاتا، اور فلسفہ مشاء اگر ہے اس میں بھی بعض مطالب ہیں کہ جو ابھی تک باقی ہیں، فلسفہ اشراق ہے اس میں بھی بعض ایسے مطالب ہیں جو ابھی تک باقی ہیں، حتیٰ مغربی مفکرین نے جو نظریے دیے ہیں، حالانکہ بہت ساری چیزوں میں ہم ان کے مخالف ہیں، لیکن بعض نظریے ان کے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، ہم بھی قبول کرتے ہیں اس کے، کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ بعض کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہوتا رہے گا۔ تو اگر ہم تاریخ فلسفہ کا مطالعہ نہیں کریں گے تو جو فلسفے میں بعض ماہرین سے خطائیں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، تو اس کے تکرار سے کیسے بچیں گے ہم؟ اسی وقت ہی بچ سکتے ہیں کہ جب ہم ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، کہاں کہاں لغزشیں ہوئی ہیں ان سے، کہاں کہاں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور کیسے اور کیوں غلطیاں ہوئی ہیں، تاکہ ہم اس کو نہ دہرائیں آگے جا کے۔ بس اسی اعتبار سے بھی تاریخ فلسفہ جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے۔ بس یہ اس سوال کا جواب ہے۔ آخری سوال اور اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کر کے اس بحث کو تمام کرتے ہیں۔ تاریخ فلسفہ کا جب نام آتا ہے تو معمولاً یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ تاریخ فلسفہ یعنی اقوال کا مجموعہ، نظریات کا مجموعہ۔ آپ کیا کریں، مثلا تاریخ فلسفہ سقراط سے لے کے یا سقراط سے پہلے فلاسفر سے لے کر آج کے فلاسفر کو آپ ایک فہرست میں آ کر ذکر کر دیں، اس کے بعض نظریات کو ذکر کر دیں اور کہیں کہ یہ تاریخ فلسفہ ہے۔ معمولاً بعض اوقات یہی تصور لے لیا جاتا ہے تاریخ کا جب نام آتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تصور غلط ہے۔ تاریخ فلسفہ کے اندر ایک مکتب یا ایک شخصیت، اس کا جو فکری زمینہ ہے اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ یہ مکتب، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مثلا ارسطو اگر مختلف نظریات تک پہنچا ہے، وہ کون سے زمینے تھے کہ جس کو طے کر کے ارسطو اس نظریے تک پہنچا ہے؟ یہ زمینے سارے کے سارے تاریخ فلسفہ میں ذکر ہوتے ہیں۔ کون سے ایسے معما تھے اور مشکلات تھی کہ جس کو ارسطو اور اس کے بعد والے فلسفیوں نے جو ہے اس کو حل کیا ہے آ کر؟ یہ ساری چیزیں آپ تاریخ علم فلسفہ کے اندر جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ کون سے اہداف اور غایات ہیں جس کو قدیم فلاسفر نے حاصل کیا ہے، یہ آپ وہاں پر ذکر کریں گے۔ فلانے فلسفی کی یا فلانے مکتب فلسفی کی روش کیا تھی، اس کے مبانی کیا تھے، ان کی اپروچیں کیا تھی، یہ ساری چیزیں آپ تاریخ فلسفہ کے اندر جو ہے وہ بیان کریں گے اس کے اندر آ کر۔ خلاصہ یہ کہ مثلا اور بحث کیا ہے، آپ یہ بحث کریں گے کہ ارسطو نے اپنے بعد والے فلاسفر پر کیا تاثیر چھوڑی ہے۔ ارسطو کی مثال لے رہا ہوں، آپ کسی بھی فلسفی کا یہاں پر نام لے سکتے ہیں۔ کس طریقے سے اس نے تاثیر چھوڑی ہے، کیسے باقی بعد میں آنے والے مفکرین نے کس کس مسئلے میں ارسطو سے تاثیر لی ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے تاریخ فلسفہ میں بحث کرنی ہوتی ہے۔ فقط فلسفیوں کا ایک مثلا آپ کہہ لیں کہ ایک فہرست وار ذکر کر دینا، ان کی آراء کو مثلا کاپی پیسٹ کر دینا اور کہیں کہ یہ میں نے تاریخ فلسفہ لکھا ہے، یا کوئی بندہ آ کر تاریخ فلسفہ جو ہے وہ بیان کرنے لگ جائے فہرست وار اور کہ میں تاریخ فلسفہ کا درس دے رہا ہوں، نہ، یہ تاریخ فلسفہ نہیں شمار ہوگا۔ حقیقت میں تاریخ فلسفہ میں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایک نقطہ جو ہے وہ باقی رہ گیا اور پھر ہم نے کتاب میں وارد ہونا ہے انشاءاللہ، پھر وہ کل والے درس پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کا وقت جو ہے وہ تمام ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔